ذمہ دار ہے، تو ان دو چیزوں میں مؤذن کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں فجر کی اذان اور مغرب کی اذان میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغرب کی اذان پہلے دے کر لوگوں کے روزے خراب کر دے، یا فجر کی اذان وقت سے مؤخر کر کے لوگوں کے روزے خراب نہ کر دے۔ اس لیے ایسا مؤذن کو چننا چاہیے جس کو صحیح وقت کا اندازہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر مؤذن حضرات صبح کی اذان میں بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ بعض مؤذن اپنے آپ کو بڑے شیخ اور صوفی بنا کر وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ اس میں دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی بیچارہ رات کو لیٹ جاگا ہے تو وہ سحری کھانے سے رک جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا، بیچارہ سارا دن بھوکا رہے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ تہجد کی نماز سے نکل جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں صبح کی اذان، آج کل ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، کیلنڈر ہے، اس میں دیکھ کر کسی صحیح کیلنڈر اور صحیح گھڑی سے وقت معلوم کر کے جس وقت صحیح طور پہ صبح صادق نکلتا ہے اسی وقت اذان دینی چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگ نماز سے، تہجد کی نماز سے رک گئے، یا کھانے والا کوئی آدمی کھانے سے رک جائے جو کہ لیٹ جاگا تھا، تو اس اذان کی وجہ سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ نماز اور کھانے سے رک گیا۔ دوسرا نقصان یہ بھی ہوا کہ احناف کے نزدیک اگر صبح کی اذان کوئی آدمی وقت داخل ہونے سے پہلے دیتا ہے تو اس اذان کو دوبارہ دینا واجب ہے۔ لہٰذا مؤذن حضرات سے گزارش ہے کہ صبح کی اذان جب وقت نکلے اذان دیا کریں۔ اگر آپ اذان وقت نکلنے پہ دیتے ہیں تو یہ اذان صحیح اذان ہوگی اور اس وقت اس اذان سے نماز بھی درست ہو جائے گی اور روزہ بھی بند کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مؤذن وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دیتا ہے تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ اذان وقت کے داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس اذان کو دینا چاہیے، اس اذان کو دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا صبح کی اذان دیتے وقت ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی مؤذن ایسا ہے جس نے صحیح وقت پہ اذان دی ہے تو آپ کو اذان کے دوران کوئی چیز نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے شرعاً۔ اور اگر کسی آدمی نے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دی ہے، ابھی وقت داخل نہیں ہوا ہے صبح کا، تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس اذان سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں، اذان کے بعد بھی جب تک صبح صادق نہیں نکلتا ہے اس وقت تک آپ کو کھانے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں لوگ صبح کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبح کا وقت، صبح صادق کے نکلنے سے طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقت صبح کا وقت ہے۔ احناف کے نزدیک اسفرار میں یعنی ذرا روشنی میں صبح کی نماز پڑھنا افضل ہے، اور بعض کے نزدیک اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا اگر رمضان المبارک میں کوئی آدمی ساری رات جاگے رہتا ہے، سحری کو لوگ جاگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ائمہ حضرات اگر صبح کی نماز میں ذرا جلدی کر لے اور اذان کے فوراً بعد اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اس پہ ضد نہیں کرنا چاہے کیونکہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہے اور لوگ آرام کریں گے، تو اس وجہ سے اگر ذرا جلدی بھی
आज़ान के बाद नमाज पढ़ ले तो ये भी जायज़ है। तीसरा मसला, रमज़ान मुबारक में उमूमन लोग रात को ज़रा जल्दी जागते हैं और पहले ही खाना खा लेते हैं और खाना सहरी खाने के बाद नियत कर लेते हैं, रोज़े की नियत करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि अभी आज़ान का वक़्त बाकी है, अभी तो वक़्त दाखिल नहीं हुआ है सुबह का, तो क्या नियत के बाद भी हम खा सकते हैं? याद रखें, अगर नियत बांध भी ली है तो वक़्त अगर अभी बाकी है, सुबह सादिक तुलू नहीं निकला है, तो वक़्त दाखिल होने तक, सुबह सादिक के निकलने तक नियत के बाद भी खा सकते हैं, पहले भी खा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की नियत का मसला है। याद रखें, रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर कोई आदमी रात को सहरी खाने के लिए जागता है इस नियत से कि मैं सुबह रोज़ा रखता हूँ, अगर इस नियत के साथ रात को जागता है, सहरी खा लेता है, और तो ये नियत ही काफ़ी है। अलबत्ता अगर कोई आदमी ज़बान से भी कह दे कि मैं कल का रोज़ा रखता हूँ तो उसके लिए भी ये बेहतर है, अच्छी बात है। और अरबी में एक नियत भी है, नवैत व बिसौमी गदिन नवैत मिन शहर रमज़ान। अगर ये अल्फाज कहे तो भी ठीक है, लेकिन ये अल्फाज कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बल्कि आदमी रात को जागता इसलिए है कि रात को सहरी खाता इसलिए है कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, तो ये इतनी नियत भी काफ़ी है, क्योंकि नियत दिल के कस्द और इरादा का नाम है। और आसान सी नियत कि सुबह का मैं रोज़ा रखता हूँ, बस इतना काफ़ी है, लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई आदमी रमज़ान मुबारक की रात को न जागे या गाफिल रहा सहरी के वक़्त और सुबह तुलू हो गई, इशराक निकल गई, रोशन हो गया दिन, तो अब इस आदमी के लिए अगर इसने सुबह सादिक के बाद कुछ खाया पिया नहीं है तो इस आदमी के लिए ज़वाल तक, निस्फ़ुन नहार यानी ज़वाल, दोपहर तक यानी ज़ोहर के वक़्त दाखिल होने तक भी अगर इसने कुछ खाया पिया नहीं है और रोज़े की नियत कर लेगा तो ये भी इसके लिए सही है। रोज़े की नियत दोपहर तक, निस्फ़ुन नहार तक भी नियत कर सकता है, अगरचे सुबह ये बेखबर रहा था या जागा नहीं या कोई ऐसा मसला हुआ है। चौथा मसला ये है यौम शक का रोज़ा। जैसा कि आज का रोज़ा है कि आज चांद नज़र आया है या नहीं आया, तो कल के दिन, आज रात को अगर चांद नज़र आने वाला था, चांद नज़र नहीं आया, तो याद रखें अगर मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था, आसमान साफ़ था, तो किसी आदमी को बिल्कुल यकीन हो कि कल बिल्कुल रोज़ा ही नहीं है, ऐलान भी नहीं हुआ है, तो कोई आदमी अगर नफल रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है। अलबत्ता बेहतर नहीं है, क्योंकि रमज़ान मुबारक शौबान के आखिरी दिनों में रमज़ान मुबारक के लिए आदमी को चुस्त रहना चाहिए, इसलिए बेहतर नहीं है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि शक के दिन रोज़ा रखते हैं और ये इस एतक़ाद के साथ कि अगर कल रोज़ा हुआ तो फ़र्ज़ रोज़ा होगा, ठीक है, ना हुआ अगर तो फिर भी नफल रोज़ा होगा, ये भी ठीक है। लेकिन इस तरह की नियत के साथ कि फ़र्ज़ होगा, ना हुआ तो नफल बन जाएगा, इस नियत के साथ शक के दिन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। न ये रोज़ा नफल हो जाएगा, न ये रोज़ा फ़र्ज़ बन जाएगा। चौथा मसला ये है, रमज़ान मुबारक में अक्सर ये पेश आता है, लोग पूछते हैं कि हाँ मेरा बेटा ये है, इस पे रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं। याद रखें, लड़का अगर जवान हो जाए, मतलब बालिग हो जाए, तो उस पर रोज़ा नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। और लड़के के बालिग होने की शर्त यह है कि एहतलाम हो। एहतलाम मतलब ख्वाब में किसी से कोई जिमा कर बैठे और उसकी पर गुस्ल वाजिब हो, तो अब उस पर के लिए उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। बिल फ़र्ज़ अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको 10, 12, 15 साल तक कोई बुलूग की निशानी, कोई एहतलाम वग़ैरह, कोई जिमा वग़ैरह से गुस्ल वाजिब नहीं हुआ है, तो अब 15 साल के बाद उसको बालिग मुतसव्वर किया जाएगा। और लड़की 9 साल के बाद लड़की बालिग हो सकती है,
9 سال کے بعد اگر کسی لڑکی کو حیض کی بیماری، ماہواری کی بیماری ہو جائے، یا اسے حمل ٹھہر جائے، یا اسے احتلام ہو اور غسل واجب ہو، تو ان صورتوں میں لڑکی بالغ متصور ہوگی، اور اس پر 9 سال کے بعد جب بھی اگر یہ چیزیں اس میں آ جائیں تو اس پر غسل واجب ہو جائے، اور اس پر رمضان کے روزے واجب ہوں گے۔ اگر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ 9 سال، 10 سال، 11، 12 سال تک اگر اس نے بلوغ کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، تو آج کل کے حالات کے مطابق 12 سال کے بعد اس پر روزہ نماز فرض ہو جائے گا۔ البتہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور میں فرمایا ہے کہ 15 سال کے بعد اس پر روزہ واجب ہوگا اگرچہ بلوغ کی نشانیاں نہ بھی دیکھ لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو رمضان کے روزے رکھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ 15 روزے اس سال رکھے اور 15 روزے اگلے سال رکھے گا۔ یاد رکھیں، اس روزے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، یا تو پورے روزے فرض ہیں، یا تو اس کے روزے 15 فرض ہوں، 15 فرض نہ ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس کی عادت بنانے کے لیے کوئی آدمی اگر اسے 10-15 روزے، اس سال بالغ نہیں ہوا ہے، صرف عادت بنانے کے لیے 10-15 روزے رکھواتے ہیں، 20 روزے رکھواتے ہیں، اور اگلے سال تاکہ پورے روزے رکھ لے، یہ جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی نیت کے ساتھ رکھوائے کہ آپ خاموشی سے روزہ رکھ لیں، فرض ہوگا پھر صحیح، نفل ہوا پھر صحیح، اس طرح کا روزہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں نیت ایک نہ ہو، یا فرض کی یا نفل کی نیت نہ کریں بلکہ دونوں کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں، تو یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔